الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توپ ڈالو پھر محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سرکار دو عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم اپنی امت کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرما گئے ترکت فیکم امرین ترکت فیکم شیئین ترکت فیکم ثقلین ان تضلوا ما تمسکتم بہما میری امت والو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، رب کائنات تمہیں گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دنیا کے معاملات میں جھگڑنے والوں، فساد کرنے والوں، ایک ایک مرلے پہ لڑنے والوں،
گھروں میں بیویوں کے ساتھ نا اتفاقی پیدا کرنے والوں، بھائیوں کے ساتھ دشمنی کا بھرم رکھنے والوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر جھگڑے پیدا ہو جائیں تو ان کو مٹانے کے لیے آسمانوں سے رب نے قرآن دیا ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت بڑی نعمت اللہ کا قرآن بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی بہت بڑی نعمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی، تبلیغ فرمائی، قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ کیا انداز تھا سمجھانے کا، بتلانے کا، سکھانے کا، عمل کرانے کا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ انداز، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس انداز سے شروع کیا اور اپنے قریب بلایا، اپنے قریب کیا امت کو، انسانیت کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ گزارنے کا وہ طریقہ، وہ سلیقہ سکھایا ہے کہ میرے اور آپ کے وجود میں اور پوری کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے، اس کو نبھانے کے لیے فارمولہ دیا ہے کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو اختیار کرنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہیں فسادات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے، جھگڑوں سے محفوظ فرما دیں گے، امن، چین، سکون اگر چاہتے ہو اللہ کے قرآن میں ہے، محمد مصطفیٰ کے اعمال میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی ہے، اور پوری آیت کا ایک کچھ حصہ ہے، پوری آیت کی نہیں۔ اس کا نزول ہوا ہے منا کے میدان میں، عرفات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں وہ دعوت دی امت کو، آئے تھے اکیلے، اس دعوت پر لبیک کہنے والے اس وقت اتنے زیادہ تھے کہ جب رحمت عالم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 1.25 لاکھ مسلمان ہو کر کے اس دعوت کو قبول کر کے، کلمے والی دعوت کو قبول کر کے میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے۔ کتنی عظیم دعوت تھی۔ اور وہاں وہ خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج دنیا مانتی ہے بین الاقوامی سطح پر جلی حروف کے ساتھ لکھ کر کے انہوں نے اپنے دفاتر میں، غیروں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے وہ خطبہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو سکھایا اور نصیحت فرمائی اور سمجھایا اور اللہ کی ذات تک پہنچایا۔ اسلام کو اگر کوئی قبول کرے اس سے مکمل ضابطہ حیات کچھ نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے صحابہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا۔
کامل ترین دین، کامل ترین پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا، زندگی کے کسی شعبے میں کمی نہیں، نقص نہیں، نقصان نہیں، ہر شعبے کے لیے اصول، ضابطے، قانون، اور قانون بھی اور ضابطے بھی کہاں سے آئے؟ آسمانوں سے، آفاقی ہیں، زمینی بھی نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، اور اگلی بات یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، غیروں کی طرف نہ جھکو، مغربی طاقتوں اور ان کے اصولوں کی طرف نہ جاؤ، جو نام نہاد حقوق انسانیت کے دعوے دار بن کر اہل ایمان مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے وہ انسانی حقوق؟ ناقص ہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر انسانیت، انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، ان کے بچوں کو انسان کا بچہ نہیں سمجھا جا رہا۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ مغربی طاقتیں اتنی عام ہو چکی ہیں اور اتنی برتری میں آ چکی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ مسلمان کو غالب فرمائے، ایمان دو آمین کہو، اسلام کو اللہ غلبہ نصیب فرمائے، اسلام والوں کو رب کائنات غلبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے پاکستان میں آپ جاؤ نا، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی امن ہے؟ کوئی سکون ہے؟ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے؟ ایک ایک گھروں سے ایک ایک محلے سے درجنوں لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، اور اپنا مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جو انسان کی جان، مال، عزت و آبرو، اس کی معیشت، اس کے دین کی حفاظت کرنے پر تب دعوت دیتا ہے اور اکساتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے۔ صرف اسلام۔ آؤ اسلام کے قریب، جو کامل ترین دین ہے، ہم جب اس کو اپنے پاؤں سے لے کر سر تک اس کو نافذ کریں گے تو رب محمد کی قسم ہماری زندگی کا ہر شعبہ پرسکون ہوگا، ہماری جان بھی محفوظ ہوگی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا، ہماری عزت بھی محفوظ ہوگی، آبرو بھی محفوظ ہوگی، ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، اور ہماری معیشت بھی محفوظ ہوگی۔ یہ 5 اصول ہیں، یہ 5 اصول ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر حکومت کی جاتی ہے۔ ارباب اقتدار ان کے قریب بھی نہیں آئے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ کسی کی معیشت محفوظ ہے، اور نہ کسی کا دین محفوظ ہے۔ غیروں کی باتوں کو اپنا کر اور وہاں ان ڈالروں میں، ان کی چمک اور دمک میں آ کر کے سائن کرنے والوں، ارباب اقتدار، خدا کے حضور جا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ جو معاہدے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ابراہیم معاہدہ، ساری کائنات میں محمد کا نام بڑا ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ کے بعد محمد کا نام بڑا ہے، اور جس طرح اللہ کا قرآن بڑا ہے اس طرح محمد کی شریعت بھی بڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاشرہ قائم کیا تھا جہاں اس معاشرے میں اگر ایک عورت سونے کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو صحرائے عرب میں گھومتی پھرتی ہو، اسے نہ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوتا تھا، نہ اپنی عزت کا خطرہ ہوتا تھا۔ اور یہ بھی نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان کی حفاظت کی جائے، اس پر نہیں اکساتا۔ صرف مسلمان کی نہیں، ان پوری امت مسلمہ کی نہیں، انسانیت کی جانوں کی حفاظت اس کا دعوے دار ہے، پوری انسانیت کی۔ پاکستان کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، بعض علاقوں میں عیسائی بھی ہے،
مجوسی بھی ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اسلام ان کو حقوق دیتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ تین موقع ہیں اسلام نے دیے ہیں، ان تین مواقع پر کسی کی جان لینی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، اس کے علاوہ حرام ہے، اس کے علاوہ کسی کی جان لینا حرام ہے۔ صرف مسلمان نہیں، کافر کی جان بھی لینا حرام ہے۔ صرف تین مواقع ہیں، ان میں سے ایک موقع ہے جہاد کا، جہاد کا میدان۔ اسلام خود کہتا ہے جہاد کے میدان میں اگر کافر مقابلے میں آ گیا ہے تو پھر اب اس کے اوپر وار کرنا ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پہ مارنا ہے، جوڑوں پہ مارنا ہے۔ کہ کافر اسلام کا نام مٹانا چاہتا ہے، خدا کا نام مٹانا چاہتا ہے، اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کی شریعت کو مٹانا چاہتا ہے، آ گیا ہے مقابلے میں، کلا کما کرو، اب قتل کرنا ہے۔ تین مواقع شریعت نے بتائے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی جان لینا حرام ہے۔ اگر جان لینی ہے تو حق کے ساتھ، اور وہ حق کے مواقع کتنے ہیں؟ تین۔ ایک، اس وقت کسی کی جان لینی حق کے ساتھ ہوگی جب کوئی شادی شدہ مسلمان، شادی شدہ انسان، وہ اگر زنا کا ارتکاب کرے، برائی کا ارتکاب کرے، اس وقت شادی شدہ زناکار کو شریعت کہتی ہے کہ پتھر مار 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 کے اس کو قتل کر دو۔ ایک یہ موقع ہے، اور دوسرا وہ موقع ہے کہ جب کوئی کسی کو ناحق اور ناجائز کسی کا قتل کر دے، اس کے بدلے میں قرآن کہتا ہے قصاص میں اس کو قتل کر دو۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو چکا، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، پھر اس نے کسی زندگی کے موڑ پر ارتداد کو قبول کر لیا، کفر کر لیا، مرتد ہو گیا، اسلام کہتا ہے اس مرتد پر 3 دن اسلام پیش کرو، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتا تو اس کی گردن اڑا دو، اس کے علاوہ نہیں۔ اسلام زور دیتا ہے انسانیت کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ میں نے کہا یہودی یہاں رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، کافر ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی جان نہیں مارنی، ان کا قتل عام نہیں کرنا، بلکہ اسلام ان کو تحفظ دیتا ہے، ان کے حقوق مقرر ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک یہ اصول ہے کہ جانوں کی حفاظت، اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اور دوسرا اصول ہے مالوں کا تحفظ، اس پر اسلام زور دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، رشوت سے، دھوکے سے، باطل طریقے سے کسی کو نقصان نہ دو، مت نقصان۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اور آج ہمارے پاکستان میں وہ جانے آپ اس زمانہ میں چاہتے بنا کیا تو یاد اسی اچھی طرح جڑے لالچی ہر جگہ تک ہے، فراڈی دی زندگی لمبی ہوتی نہیں آتے، جیسے تک لالچی ہے، اس لالچ میں آ کر انسان کیا تشریح کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حق کو بھی مار دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، زمین دبا لیتا ہے۔ ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ناجائز لے گا، قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینیں، 7 طبق اس کی گردن میں توق بنا کے رکھ دیے جائیں گے، اٹھاؤ۔ آئے دن آج ظلم و زیادتی ہو رہی ہمارے ملک میں، پاکستان میں،
نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی کا نام ضرور لگاتے ہیں، اس کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. جتنا کوئی فراڈی ہے بڑا، وہ معاشرے میں، آج کے اس معاشرے میں اتنی زیادہ وہ عزت دار بنا ہوا. جتنا تو بڑا دھوکے باز ہے وہ آج کے معاشرے میں اتنی عزت دار بنا ہوا. لوگ بھاگتے ہیں اس سے اپنی عزت بچانے کے لیے. سرکار دو عالم، جان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجا. لشکر بھیجا. صحابہ کرام مجاہدین اسلام گئے، اور اس سے علاوہ ایک ایسا لشکر تھا مجاہدین اسلام کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں اور لشکر کو لے کے جا رہے ہیں خیبر کی طرف. خیبر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا ہے. مسلمان نہیں ہے، بدو ہے، کافر ہے، بکریاں چرا رہا ہے. سرکار دو عالم، جان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلایا، قریب کیا. سیاہ فام، چہرہ سیاہ، سیاہ کالا، سیاہ کالا چہرہ اور بدبودار پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس، جسم سے بدبو آتی ہے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دعوت کو قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، عرض کیا مجھے کیا ملے گا اسلام قبول کر لوں. کچھ دیر سوچتا رہا کچھ دیر سوچتا رہا کہ میں جس اپنے مالک کا نوکر ہوں، غلام ہوں، وہ کافر ہے، مجھے مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، اور اتنا دور نفرت کرتا ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے اور ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، قریب نہیں آتا. آج یہ محمد مصطفیٰ دعوت دے رہے ہیں، ابھی کلمہ تو پڑا نہیں تھا. کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ رحمت عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری دعوت کو قبول کر لو، رب کائنات تیرے چہرے کو چودھویں کی چاند کی طرح چمکا دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں محمد تیرے بدبودار جسم کو دور نہیں کروں گا، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ سینہ ملاؤں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے میرے کلمے کو پڑھ لو، اپنے رب سے جنت کے بڑے معاملات تجھے لے کے دوں گا. بات دل میں آ گئی، چوٹ لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. رحمت عالم، جان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں تیری ہیں یا تیرے مالک کی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ میرے مالک کی ہیں، میری نہیں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جاؤ اپنی بکریوں کو اپنے مالک کے حوالے کر کے آؤ. جس اسلام میں تم آنا چاہتے ہو وہ کافر کے مال کی بھی حفاظت کر رہا ہے، وہ تو اس کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے. لے جاؤ. لے گیا.
کیسی تربیت فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بکریاں لے گیا، مالک کی حوالے کر دی، واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آ چکا ہوں، کلمہ پڑھائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ محمدی اس کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا۔ سب کرو، سب پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ اس کلمے والی زندگی ہمیں بھی عطا فرما، مولا اس کلمے کے ساتھ محبت ہمیں بھی عطا فرما۔ آج دنیا میں پڑھتے ہیں، یا اللہ درخواست کرتے ہیں مرتے وقت بھی ہمیں عطا فرما دینا، اور ہم تیرے پاس یا اللہ اس کلمے کو، آج ہم مسلمان اس کلمے کو تیری ذات کے پاس ہم امانت رکھتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے واپس لینے کے لیے، آج نہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے اس اپنی امانت کو واپس لیں گے۔ اللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں تو بڑا وعدوں کا پابند ہے، یا اللہ ہمارے اس وعدے کے اوپر آ کر کے تو ہمیں ہماری امانت واپس کر دے گا۔ کلمہ نصیب ہو جائے مرتے وقت، بڑی قیمتی موت ہو گئی، یہ مسلمان بڑا قیمتی ہو گیا۔ مختصر کرتا ہوں، وہ بددعا آیا، کلمہ پڑھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اپنے محبوب کی پیاری پیاری باتیں سنو، جس نے انصاف ہمیں دیا، عدل ہمیں دیا، ایثار ہمیں دیا، آپس میں محبت کی زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ مسلمان دوستو، جو محمد مصطفیٰ کی سیرت نے ہمیں عطا فرمایا، کائنات کا کوئی مائی کلال ہمیں یہ زندگی، یہ سبق نہیں دے سکتا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے آیا، محمد مصطفیٰ کے وجود سے آیا، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں لے کر پھرے۔ آج اس مکمل کامل دین پر ہم اگر اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، تو رب محمد کی قسم قیامت کے دن ہمارے چہرے سرخرو ہوں گے، ورنہ کچھ اور لے کے آئیں گے تو پھر ناکامی کے سوا کچھ نہیں، کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ رب کائنات ہمیں سیرت مصطفی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت ہے نا، ہر اچھی بات دنیا میں دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ محمد مصطفیٰ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام کو عام کیا ہے، تلوار کے زور سے نہیں کیا۔ خود قرآن، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے مدینہ کو فتح کیا ہے بالاخلاق، اخلاق کے ساتھ فتح کیا۔ رب کائنات ہمیں اخلاق عطا فرمائے۔ یہ اخلاق ہیں، اخلاق نبوی ہے۔ کس انداز سے بلایا اس کو، کس انداز سے بلایا، آیا قریب، آیا وہ اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا وہ بدو، کلمہ پڑھ لیا، اور آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں، ایک تو تیرا چہرہ رب کائنات روشن فرما دیں گے، اور دوسرا تجھے میں جنت اللہ سے لے کے دوں گا، اور اللہ کی رضا بھی تجھے دوں گا۔ کلمہ پڑھ لیا، اور ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، اس کی زندگی کے سفر میں ایک سجدہ نہیں ہے، ایک رکوع نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اور یہاں اسی گروہ کے ساتھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہی وفادار صحابہ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ چل پڑا، مجاہدین کے ساتھ جاتا ہے میدان کارزار میں، اللہ کے محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑتا ہے کفر کے ساتھ، اور درمیان میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اور شہادت کے بعد جب امن کا ماحول بنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو، کون شہید ہوا، کون غازی ہوا۔ اچانک نگاہ پڑی صحابہ کی ایک نامانوس شخص کے چہرے پر، جس کو کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، چہرہ بھی سیاہ ہے، بدبودار جسم ہے، اور وہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے میدان کارزار میں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے، رحمت عالم اللہ کے محبوب، کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے اس کالی کملی والے کے لیے، کہنا ہے مرزا غلام قادیانی کے لیے، مرزا غلام قادیانی کے لیے۔ وہ کبھی نبی ہو سکتا ہے، وہ خدا کے بندو جس نے سکول میں جا کر استادوں کے سامنے کان پکڑے اور ڈنڈے کھائے ہوں، وہ کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ نبی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا خود چنتا ہے اور پھر اپنا قرآن اس کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ ایک آیت نہیں، صحابہ انبیاء نے مانگا مانگا مانگا، بہت کچھ مانگا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات مانگے تھے، یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے کلمات عطا فرما، میں پڑھتا جاؤں تو راضی ہوتا چلا جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چند ایک کلمات دیے، پڑھے آدم علیہ السلام نے، اللہ نے توبہ قبول فرما دی، اللہ نے توبہ قبول فرما دی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اللہ سے مانگا بھی نہیں، 30 پارے قرآن، 6666 آیات اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ادھر تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے اخلاق کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میدان کارزار میں پہنچا تو صحابہ کرام پہچان نہیں رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا، جب غور سے دیکھا، او میرے صحابہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے دعوت دی تھی، اور چھوڑو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس نے تو ابھی کلمہ ہی پڑھا تھا سچے دل کے ساتھ، آج اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں بغیر نمازوں کے اللہ نے اس کو جنت پہ پہنچا دیا۔ جان کا تحفظ چاہتے ہو، مال کا تحفظ چاہتے ہو، عزت و آبرو کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہو، اپنی معیشت کا تحفظ چاہتے ہو، تو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں، تو اسلام کو مکمل طور پر لاگو کریں گے تو اللہ یہ ساری چیزوں کی حفاظت فرما دیں گے۔ معیشت، آج معیشت کا معاملہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو نقصان دینا چاہتے ہیں، مسلمان کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی نے دکان بنا لی اپنے روزگار کے لیے، تجارت کے لیے، اور دوسرا آ گیا اس کے مقابلے میں آ کے وہی چیزیں، وہی باتیں، وہی سودا سلف بیچنا شروع ہو گیا اس کے مقابلے میں، یہ بیٹھ جائے میری معیشت آگے نکل جائے۔ نقصان دے رہا یا نہیں دے رہا؟ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایسے اعمال ہوتے رہے، اور فرمایا کہ ایک شخص دیہات سے آیا، غلہ لے کے آیا، لکڑیاں لے کے آیا، کچھ مال لے کے آیا، مال تجارت لے کے آیا، اور شہر میں جب آیا تو ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ ایسے کرو، اس مال کو میں تمہیں دے دوں گا بیچ کر، فروخت کر کے، آج نہیں 1 مہینے کے بعد دوں گا، 1 مہینے کے بعد اس کو میں بیچوں گا اور 1 مہینے تک اپنے پاس رکھوں گا، اچھی قیمت پر، اچھے داموں پر بیچ کے دوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے نا، 1 مہینے تک انتظار کر رہا ہے، ملعون، یہ لعنتی ہے، اس کا مال بھی لعنتی، اس کی تجارت بھی لعنتی، اور اس خود بھی لعنتی ہے، ملعون۔ آج ایمان سے کہو ہمارے پاکستان میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ آٹا مہنگا کرنے کے لیے چھپا دیا جاتا ہے، مرغ مہنگا کرنے کے لیے چھپا دیے جاتے ہیں، اور دالیں مہنگا کرنے کے لیے چھپا دی جاتی ہیں، جب وہ سستی ہوتی ہیں تو نہیں بیچتے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ لعنت فرمائی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اسے کاروبار بھی ملعون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام تو اتنا وسیع القلب ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے دامن میں کہ کافر کے جان، مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا دعوے دار ہے۔ اگر میدان کارزار میں
فرمایا کافر کی عورتیں آ جائیں ان کو قتل، بولو ان کو قتل نہیں کرنا، کافروں کے بچے آ جائیں ان کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے آ جائیں قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام صرف اسلام حفاظت کرتا ہے اور اس کا سبق دیتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وزیرستان میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ارباب اقتدار خود اس میں ملوث ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ کب سمجھ آئے گی؟ اپنے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے تہ تہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہود و نصارہ جو حقوق انسانیت کے دعوے دار بنتے ہیں، غزہ میں ان کو مسلمانوں کا، معصوم اور مظلوم مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تو ہی خود مدد فرما، تمام مسلمان امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور یہ دنیا بھر میں جتنے کافر ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا ڈال۔ اور یاد رکھو جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سیرت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ہمیں اسی طرح مار پڑتی رہے گی، پٹتے رہے گی، دین سے دور ہوں گے تو پٹتے رہیں۔ اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو کہا ہے کہ تمہارے لیے دین مکمل دے دیا ہے، 30 پاروں کی شکل میں اور محمد مصطفیٰ کی سیرت اور صورت کی شکل میں۔ تو پھر اگر ہم ادھر ادھر ہوں گے ہمیں مار پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اصول حفاظت کے یہاں ہیں، ہماری جان کے بھی، ہماری مال کے بھی، ہماری عزت و آبرو کے بھی، ہماری معیشت کے بھی، ہمارے دین کی حفاظت کے بھی اصول یہاں دیے گئے ہیں۔ اللہ ان سب پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔